دوستو ایک جلسے میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت زبردست بیان کیا، جس بیان کو لے کر گجرات پولیس نے مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کر لیا۔ ہم آپ کو بتا دیں دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب نے 31 جنوری کو چونا گڑھ کی سرزمین پر ایک پروگرام کیا تھا۔ اس پروگرام میں تقریر کے دوران مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا۔ وہ شعر یہ تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا بھی دور آئے گا۔ یہ شعر، یہ چھوٹی سی کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو کو وائرل کرنے والے بی جے پی کے کچھ کاریہ کرتا تھے اور کچھ کٹر ہندو تھے۔ اس شعر کا الٹا سیدھا مطلب نکال کر ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو بھڑکایا گیا اور سلمان اظہری صاحب کو پھنسایا گیا۔ اس کے بعد گجرات پولیس نے غلط بیان دینے کے جرم میں مفتی صاحب کو گرفتار کر لیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مفتی صاحب کو چونا گڑھ لے جایا جائے گا اور وہیں ان پہ کارروائی کی جائے گی۔ لیکن دوستو، سلمان اظہری صاحب نے اس شعر کی وضاحت بھی کی۔ مفتی صاحب کچھ اور کہنا چاہتے تھے اور ان لوگوں نے کچھ اور سمجھ لیا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مفتی صاحب نے ہمیں کتا کہا ہے، لیکن دوستو مفتی صاحب نے اس شعر کو کیوں کہا اور اس شعر کی کیا وضاحت اور تفصیل ہے، آپ خود سنیں۔ ہمارے متعلق کچھ ایوائر درج کی گئی اور اس کو لے کر کچھ لوگ پریشان، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، تم کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہو، تم کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہو؟ ہم نے تو سر جب اوکھلی میں رکھی دیا ہے تو مسل سے ڈرنا کیا ہے؟ حضور یہ کہا یہ بھڑکاؤ باشد، تم خود ہی بھڑک رہے ہو، ہم نہیں بھڑکا رہے۔ میں اگر آپ کے سامنے کہوں میاں مشہور شعر ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے، ارے پورا سن تو لو، پورا سن لو۔ مشہور شعر ہے کچھ دیر کی خاموشی، اس کو میں نے تھوڑا سا بدلا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور ہے۔ اس شعر کو بولنے پر اب تو آزادی بھی نہیں رہ گئی۔ زبردستی کسی نے ٹویٹ کیا اور کہا انہوں نے ہماری قوم کو کتا کہا۔ میں نے کہیں کوئی لفظ کہا، نہ ہی میں نے کسی بھی قوم کا ذکر کیا، نہ ہی تمہارے گرو گھنٹال کا، نہ کسی بادشاہ کا، نہ کسی نیتا کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ دوستو سمجھنے والوں نے غلط سمجھا ہے، مفتی صاحب کچھ اور کہنا چاہتے تھے اور ان لوگوں نے خود کو کتا سمجھ لیا۔ لیکن دوستو ایسا نہیں ہے، اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو ذلیل و رسوا کریں، کسی کو برا کہیں۔ اسلام محبتوں والا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، لہٰذا ایسے غلط مطلب نکال کر کسی پہ الزام نہ لگائیں۔